حج کا پہلا مقصد ہے امتثال امر الہی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اپنے ذمے جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اور اس پر اس نے اجر بھی رکھا ہے۔ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا جس سے منع کیا گیا ہے، رفث اور فسوق، تو وہ جب واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور وہ بھی اس پر جو صاحب استطاعت ہے، اور اگر اللہ بار بار یا ہر بار نصیب فرمائے جب تک اس کی صحت استطاعت ہے تو یہ بھی ایک اچھی اور بہتر بات ہے۔ حج کا دوسرا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، اور یہ حج کے علاوہ ہر نیک عمل کا مقصد ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ اگر اس کا مقصود تسکین نفس ہے، اس کا مقصود لوگوں پر اپنا تفوق ثابت کرنا ہے، حاجی کہلانے کے لیے حج کیا، یا کوئی اور مقصد تھا، تو پھر وہ حج نہیں ہوگا۔ ریا سارے عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی عمل کو شرک نہیں کہا سوائے ریا سے، ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ تو حج کے سفر میں باقی اعمال خیر میں اپنے آپ کو ریا سے بچانا چاہیے، چونکہ اللہ قیامت کے دن جو ریاکار ہوگا اس سے کہے گا کہ جن کے لیے تو عمل کیے تھے، جن کے دکھلاوے کے لیے کیے تھے، ان کی جزا ان سے لے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے کیا جائے۔ اس حدیث کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں تو ہمارے عمل سے، رویوں سے، طرز زندگی سے ریا ختم ہو جائے گی۔ حج کا مقصد اپنے گناہوں سے معافی ہے۔ اللہ کے حضور حاجی اپنے جرم لے کے جاتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں حج مجموعہ ہے، ہا اور جیم۔ فرماتے ہیں ہا کا مطلب ہے حلم اور جیم کا مطلب ہے جرم۔ تو گویا حاجی بارگاہ ایزدی میں جا کے عرض گزار ہوتا ہے مالک تیرے حلم کی مثال نہیں اور میرے جرموں جیسے جرم کسی کے نہیں۔ تو حلیم کی بارگاہ میں ایک مجرم اپنے جرم لے کے آیا ہے تو وہ اللہ کی چوکھٹ پہ اپنے گناہوں کو رکھ دے۔ تو حج پھر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے حج کیا جاتا ہے۔ حج کا ایک مقصد اجتماعیت کا عملی ظہور ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی زندگی عطا کی ہے، ایک معاشرت ہے، اسلامی معاشرت، جس میں ہم محلے کی سطح پر 5 وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں، پھر علاقے کی سطح پر جمعۃ المبارک کے موقع پر 8 دن کے بعد ہم جمع ہوتے ہیں، پھر ہم شہر کی سطح پر سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اس سے بڑے سائز کا اجتماع ہے۔ اور پھر عالمی سطح پہ ہم پوری دنیا سے میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، حرم میں حج کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماعی نظم ہے، اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ جو خطبہ حج ہے، پوری دنیا سے نمائندہ اجتماع ایک جمع ہے اور امام حج نے ان کو خطبہ دینا ہے۔ تو کیا وہ خطبہ رسمی ہوگا؟ مسلمانوں کا 200 ممالک سے نمائندہ اجتماع یہاں سامنے ہے، اور امام حج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسمی کاغذ سے لفظ پڑھ کے چلا جائے گا؟ نہیں، امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ پورے سال کا لاحہ عمل امت مسلمہ کو دے۔ یہ ہے حج کا مقصد، تاکہ امت ایک ہوم ورک لے کے جائے۔ حکمران بھی وہاں موجود ہیں، عوام بھی وہاں موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، سرمایہ دار بھی موجود ہیں، مخیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، سب وہاں موجود ہوں گے۔ تو امام حج کا خطبہ اس سال کس موضوع پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فلسطین کے ان مجبوروں کو کیسے آزاد کروانا ہے۔ اس میں حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، امراء اور مخیر حضرات کی ذمہ داری کیا ہے، مجاہدین کس طرح کام کریں، اس کو ایک مربوط لاحہ عمل تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا، ایک ہوم ورک دینا ہوگا۔ اس وقت الحاد کا فتنہ ہے، اور جو فتنے امت کو درپیش ہیں، اس وقت ہم باہمی افتراق کے اندر مبتلا ہیں، انتشار میں مبتلا ہیں۔ تو ایک مربوط لاحہ عمل دیا جائے جس میں بتایا جائے کہ ہم نے پورا سال، یہ نمائندے پوری دنیا سے جو آئے ہیں یہ جا کے اس بات پہ کام کریں گے، اس موضوع پہ جا کے ورک کریں گے۔ تو یہ لاحہ عمل ہوگا۔ حج کے مقاصد میں سے ایک حج کا مقصد مساوات کا عملی ظہور ہے۔ یہ جو فلسفہ اسلام نے دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس بنیاد پر کسی سے کمتر نہیں ہے کہ اس کا رنگ سانولا ہے یا کالا ہے،
کوئی اس بنیاد پر کسی سے کمتر نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے تھوڑے یا کوئی برتر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، بلکہ بنیاد کیا ہے؟ تقوی بنیاد ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ عالمی رابطوں کا ذریعہ ہے حج۔ دنیا بھر کے علماء صلحاء وہاں جمع ہوتے ہیں۔ کاش کہ اس طرح کا کھلا انتظام ہو، جس طرح ہمارے یہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، علماء کے علماء سے رابطے ہوں، تاجروں کے تاجروں سے رابطے ہوں، اور حج کے لیے تمام ملکوں کے سفیر جائیں، ممکن ہو تو تمام ملکوں کے عمرا جائیں، ان کے آپس میں رابطے ہوں، وہاں مشترکہ اعلامیے ہوں، تو ہمارے آدھے مسائل تو اس سے ہی حل ہو جائیں گے۔